بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری دینی بہنوں، مسلم پرسنل لا کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ متبنہ کا مسئلہ، گود لیے ہوئے لڑکے یا لڑکی کا مسئلہ ہے، اور اسی مسئلے کے پس منظر میں جب 1972 میں لے پالک بل کانگریس حکومت نے پاس کیا اور اس کے خلاف پورے ملک میں تحریک چلائی گئی، اسی تحریک کے نتیجہ میں 1972 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں بعض قومیں زبان کے بول سے بھی والدین اور اولاد کا رشتہ قائم ہو جانے کے قائل ہیں، یعنی آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ تم میرے بیٹے ہو یا تم میری بیٹی ہو، اور اس نے اس کو قبول کر لیا، تو آپ کی حیثیت اس کے لیے باپ کی اور اس لڑکے یا لڑکی کی حیثیت آپ کے لیے اولاد کی ہو جائے۔ اسلام اس کو منع کرتا ہے، شریعت کی نظر میں نہ اس کا اعتبار ہے اور نہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں 5 نکات اپنے سامنے رکھنے چاہیے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں اس سلسلے میں کیا سوچ تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر اصولی طور پر اس سلسلے میں کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر گود لیے ہوئے بچوں کو اپنی اولاد کا درجہ دے دیا جائے تو قانون شریعت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فطرت کا قانون کیا ہے، ہماری فطرت اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جو لوگ لے پالک کو اپنی اولاد کا درجہ دینے کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اختیاری عمل ہے، آپ کے اختیار میں ہے، اس پر مجبور نہیں کیا جا رہا ہے آپ کو، اس لیے اگر اس کو قانونی حیثیت دے دی جائے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ کے اختیار میں ہوگا، آپ چاہیں تو کسی کو لے پالک بنائیں یا نہ بنائیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اس کا جو مقصد بیان کیا جاتا ہے، لاوارث بچوں کی کفالت، تو اسلام میں اس کا حل کیا ہے۔ ان 6 نکات پر ہماری اس وقت کی گفتگو مرکوز رہے گی۔ پہلی بات کہ اسلام سے پہلے کیا تھا۔ دیکھیے، عربوں میں اسلام سے پہلے جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا، متبنہ بنانے کا رواج تھا۔ جب متبنہ کی ممانعت کا حکم آیا، اس وقت مکہ مکرمہ میں
کئی لوگ متبنہ ہونے کے حیثیت سے، لہ پالک ہونے کے حیثیت سے گود لینے والوں کی طرف منسوب ہوا کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو حضرت زید کی ذہانت اور ان کی طبیعت میں پائی جانے والی وفاداری، حسن اخلاق کی وجہ سے انہوں نے غلام اپنے شوہر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت زید کو زبردستی کچھ لوگوں نے اغوا کر کے غلام بنا کر بیچ لیا تھا۔ کسی طرح ان کے والد شرحبیل کو اس کی اطلاع ملی، وہ مکہ پہنچے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ زید میرے بیٹے ہیں، آپ انہیں مجھے واپس کر دیں اور جو قیمت اس کی لینا چاہیں لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہیں چلے جائیں، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا، لیکن اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہیں تو پھر میں چاہوں گا کہ آپ ان کو لے جانے کی کوشش نہیں کریں۔ چنانچہ حضرت زید کے والد اور چچا یہ دونوں آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت زید کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تم ان دونوں حضرات کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ پھر حضور نے ان کے والد سے کہا کہ آپ اپنا مدعا بیان کیجئے۔ والد نے حضرت زید سے کہا کہ ہم لوگ تلاش کرتے ہوئے تم کو یہاں پہنچے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ اپنے خاندان کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ حالانکہ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، لیکن آپ کے اخلاق اتنے بلند تھے اور حضرت زید کے ساتھ آپ کا سلوک اتنا بہتر تھا کہ انہوں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ میں حضور کی غلامی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، مجھے آپ کی غلامی آزادی سے زیادہ پسند ہے۔ جب حضرت زید کو ان کے والد نے، چچا نے آر بھی دلائی، لیکن حضرت زید اپنی اس بات پر ثابت قدم رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت زید کو لے کر کعبہ کے پاس گئے اور دیوار کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ آج سے یہ زید ابن محمد ہیں، آج سے یہ میرے غلام نہیں ہیں بلکہ میرے بیٹے ہیں۔ ان کے والد کو بھی اس سے بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ میرا بیٹا کہیں رہے، خوش رہے تو اچھا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سے کہا کہ آپ جب چاہیں تشریف لا سکتے ہیں، اپنے بیٹے سے مل سکتے ہیں، اور حضرت زید سے بھی کہا کہ تم بھی اپنے ماں باپ کا خیال رکھو۔ تو اس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لہ پالک ہو گئے، کیونکہ حضور نے اعلان فرما دیا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اور لوگ حضرت زید ابن حارثہ کو باضابطہ زید ابن محمد کہنے لگے۔ یہ سب سے بڑا واقعہ تھا جو متبنہ بنانے کا، لہ پالک بنانے کا پیش آیا۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ تھے۔ حضرت ابو حذیفہ کے غلام سالم تھے، انہوں نے ان کو متبنہ بنا لیا تھا، اور مقداد ابن عمر تھے جن کو اسود ابن عبد یغوث
انہوں نے ان کو گود لے لیا تھا۔ جب لے پالک کے رشتے کی ممانعت آ گئی تو پھر ان کو مقداد ابن عمرو کہا جانے لگا، ورنہ پہلے مقداد ابن اسود کہا جاتا تھا۔ اسی طرح عامر ابن ربیعہ ہیں، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب نے گود لیا تھا، اسی لیے ان کو عامر ابن خطاب بھی کہا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ اس کی ممانعت آ گئی تو پھر اپنے اصل والد کی طرف منسوب ہوئے۔ تو کئی واقعات زمانہ جاہلیت کے ملتے ہیں کہ جس میں متبنہ بنا کر جو گود لینے والے ہوتے تھے بچوں کی نسبت ان کی طرف کی جاتی تھی۔ یہ کیوں بناتے تھے متبنہ؟ اس کے بنیادی طور پر دو اسباب تھے۔ ایک تو یہ کہ کسی کو بیٹا نہیں ہے تو وہ چاہتا تھا کہ اس کو اولاد نرینہ حاصل ہو جائے، کسی لڑکے کو گود لے لیتا تھا۔ دوسرے بالکل اولاد نہیں ہے تو کسی کو گود لے لیتا تھا تاکہ اس کا شمار بھی اصحاب اولاد میں ہو جائے۔ اور تیسرا ایک سبب یہ تھا کہ اولاد ہوتی تھی، اولاد نرینہ بھی ہوتی تھی، لیکن لوگ چاہتے تھے کہ ہماری طرف جو بچہ منسوب ہو وہ خوبصورت ہو، وہ صحت مند ہو، وہ اولاد ہو۔ تو اپنی اولاد ہونے کے باوجود کسی خوبصورت، کسی صحت مند، کسی عقل مند بچے کو گود لے لیا جاتا تھا۔ یہ تینوں اسباب تھے جس کے تحت بچے گود لیے جاتے تھے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں جو برادران وطن ہیں ان کے یہاں بھی گود لینے کا تصور ہے، ان کے یہاں اس کا ایک اور سبب بھی ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ ہندو عقیدے کے مطابق جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کا بیٹا اس کی چتا کو آگ لگائے گا، جب ہی اس کو مکتی حاصل ہوگی، نجات حاصل ہوگی۔ تو مکتی کے لیے ایک بیٹے کی، ایک اولاد نرینہ کی ضرورت ہے۔ اب اگر کسی کو اولاد نہیں ہے یا صرف بیٹیاں ہیں تو وہ گود لے کر کسی لڑکے کو، اس کے ذریعے اس عمل کی تکمیل ہوتی تھی، وہ اس کی لاش کو، اس کی چتا کو آگ لگاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس کے لیے مکتی اور نجات کا سبب ہو جائے گا۔ تو یہ وہ اسباب تھے جن کے لیے لوگ گود لیا کرتے تھے۔ اور ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو حقوق، جو احکام اپنے حقیقی بیٹے کے ہوتے تھے، بالکل وہی احکام اپنے گود لیے ہوئے منہ بولے بیٹے کے بھی مانے جاتے تھے۔ یعنی جیسے محرم کا جو حکم ہے کہ اگر وہ لڑکی ہے تو اس سے نکاح حرام ہو جائے، وہ بیٹی شمار ہو، اور اگر لڑکا یا لڑکی ہے تو اس کی اولاد سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا۔ بیٹا ہے تو اس کی بیوی چونکہ بہو ہو گئی، تو اگر دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی تب بھی اس سے نکاح کو جائز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جیسے محرم کے ساتھ تنہائی اختیار کی جا سکتی ہے، بیٹی کے ساتھ، پوتی کے ساتھ، تو اسی طرح اس کے ساتھ تنہائی اختیار کی جا سکتی تھی۔ تو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ وَقَدْ كَانُوا يُعَامِلُونَهُمْ مُعَامَلَةَ الْأَبْنَاءِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، ہر اعتبار سے اس منہ بولے بیٹے کے ساتھ اپنی اولاد کا سا معاملہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ تو تصور ہے اسلام سے پہلے کا۔ یونانیوں کے ہاں، رومیوں کے ہاں بھی گود لینے کا تصور تھا، اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں بھی گود لینے کا تصور ہے۔ اب دوسرے نقطے پر آ جائیے کہ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے
کہ رشتوں کے وجود میں آنے کے 3 اسباب ہیں: نکاح، رضاعت اور مصاہرت۔ نکاح سے مراد یہ ہے کہ ایک مرد عورت کا باہمی رضامندی سے نکاح کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی شادی ہو جائے، اس سے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ قائم ہوتا ہے، دادی حال اور نانی حال کا خاندان بنتا ہے۔ دوسرا ذریعہ ہے رشتہ بننے کا رضاعت، دودھ، یعنی 2 سال کی عمر کے اندر اگر کسی شیرخوار نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ اس کی رضاعی ماں ہو جاتی ہے، اس کے بچے اس کے رضاعی بھائی بہن ہو جاتے ہیں، اس کا شوہر اس کا رضاعی باپ ہو جاتا ہے، اس کی بہن اس کے لیے رضاعی خالہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ رشتہ پھیلتا ہے۔ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، رضاعت کی وجہ سے بھی وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ رضاعی چچا، رضاعی پھوپھی، رضاعی خالہ، رضاعی ماموں، رضاعی بھائی، رضاعی بہن، ان سب تک حرمت نکاح کا تعلق ان سب سے ہو جاتا ہے۔ تیسری بنیاد ہے رشتوں کی مصاہرت، یعنی سسرالی رشتہ، کہ سسرالی رشتے کی وجہ سے بھی حرمت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے زید اور ہندہ کا نکاح ہوا تو زید اور ہندہ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ نکاح کی وجہ سے ہے، میاں بیوی کا ازدواجی رشتہ ہے، لیکن زید کا باپ ہندہ پر حرام ہوگا، ہندہ کی ماں زید پر حرام ہو جائے گی، ہندہ کی بیٹی اگر کسی اور شوہر سے ہو تو وہ بھی زید پر حرام ہوگی، زید کا بیٹا اگر کسی اور شوہر سے ہو جب بھی وہ ہندہ پر حرام ہو جائے گا۔ یہ حرمت مصاہرت کی وجہ سے۔ تو یہ 3 بنیادیں ہیں رشتے کی: نکاح، رضاعت اور مصاہرت۔ اب ان میں سے ایک ہی رشتہ ایسا ہے جو زبان کے بول سے قائم ہوتا ہے۔ دیکھیے، مصاہرت کا رشتہ بھی زبان کے بول سے صرف قائم نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو کہے، کوئی نوجوان، کہ آج سے تم میری ساس ہو، میں تمہارا داماد سمجھا جاؤں گا، یا ساس بوڑھی عورت نے کسی نوجوان لڑکے سے کہا کہ چلو آج سے میں تمہاری ساس ہوں اور تم میرے داماد سمجھے جاؤ گے، تو اس سے داماد اور ساس کا رشتہ قائم نہیں ہو جائے گا۔ یہی حال رضاعت کا ہے۔ اگر کوئی عورت کسی چھوٹے بچے کے بارے میں کہے کہ یہ میرا دودھ بیٹا سمجھا جائے گا، تو یہ کہنے سے حرمت رضاعت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حقیقت میں رضاعت کا عمل، دودھ پینے اور پلانے کا عمل نہ پایا جائے۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جو زبان کے بول سے وجود میں آتا ہے کہ شوہر و بیوی ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں میں نے نکاح کیا، میں نے قبول کیا، اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد اور والدین کا رشتہ زبان کے بول سے قائم نہیں ہو سکتا اسلامی نقطہ نظر سے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے 2 موقع پر واضح فرمایا ہے۔ ایک تو سورہ احزاب میں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، تم کسی کو اپنا بیٹا بنا لو، بیٹا پکار لو، منہ بولا بیٹا کہہ دو، تو اس سے وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو جاتا، یہ تو تمہارے منہ کی باتیں۔ اور یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ منہ بولے بیٹے کو جس نے اس کو گود لیا اس کی طرف منسوب کیا جائے، بلکہ اس کو اس کے حقیقی باپ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جو ان کے باپ ہیں ان کی طرف ان کی نسبت کرو،
یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرین انصاف بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ زبان کے بول سے قائم نہیں ہو سکتا۔ سورہ احزاب ہی میں فرمایا گیا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، جن عورتوں کو تم اپنی بیوی سے اگر زہار کر لو، زہار ایک طریقہ تھا اسلام سے پہلے طلاق کا، کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو کہہ دیتا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تم مجھ پر میری بہن کی پیٹھ کی طرح ہو، تو اس سے حرمت قائم ہو جاتی اور اس کو طلاق کا درجہ دیا جاتا۔ تو قرآن نے اس کی تردید کی ہے کہ صرف زبان سے کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، اس کی وجہ سے وہ ماں نہیں بن جاتی ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں بالکل واضح ہیں۔ پہلی آیت میں بھی یہ بات فرمائی گئی کہ کسی کو بیٹا کہنے سے وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو جاتا، اور اس دوسری آیت میں یہ بات فرمائی گئی کہ کسی کو ماں کہنے سے وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔ تو یہ دو نکات ہوئے، اسلام سے پہلے متبنہ کے بارے میں کیا تصور تھا اور اسلام کا رشتوں کے سلسلے میں کیا تصور ہے۔ تیسرا قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اگر منہ بولے اولاد کو حقیقی اولاد کا درجہ دے دیا جائے تو شریعت اسلامی پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صرف اتنی سی بات ہوگی کہ یہ منہ بولا بیٹا اس کو بھی ترکے میں حصہ مل جائے گا، تو اگر کسی غریب کو اس طرح حصہ مل جائے تو کیا حرج ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اسلام کے جو معاشرتی قوانین ہیں ان میں بہت سے قوانین پر اس کا اثر پڑے گا۔ جیسے میں اس وقت آپ سے 8 قوانین کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو حرمت نکاح، کہ جس سے نکاح حرام نہیں تھا اگر اس کو حقیقی اولاد کا درجہ دے دیا جائے تو نکاح کی حرمت کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ گود لینے والے کی بیٹی سے اس لڑکے کا نکاح ہو سکتا تھا جس کو اس نے گود لیا تھا، لیکن جب وہ حقیقی اولاد کے درجے میں آ گیا تو یہ دونوں بھائی بہن ہو گئے، ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہوگا۔ گود لینے والے کی خالہ سے اس لڑکے کا نکاح ہو سکتا تھا، اب وہ حقیقی خالہ ہو گئے تو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو ڈھیر سارے رشتے جن کو محرم کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، وہ ہیں کہ جن سے نکاح اس کا جائز تھا اور اس کو حقیقی اولاد ماننے کی وجہ سے یہ رشتے اس کے لیے حرام ہو جائیں گے اور دوسرے لوگوں کے رشتے ان سے حرام ہو جائیں گے۔ تو ایک تو اس پر اثر پڑے گا۔ دوسرا اثر پڑے گا قانون میراث پر۔ قانون میراث پر بھی بہت گہرا اثر پڑے گا۔ ایک شخص کی فرض کیجئے کہ ایک بیٹی تھی اور اس نے کسی لڑکے کو گود لے لیا، تو اگر صرف وہ بیٹی ہوتی تو اس کو آدھا ترکہ ملتا اس شخص کا، لیکن اس کے گود لے لینے کی وجہ سے اس کا حصہ بہت کم ہو جائے گا۔ اب اس کے ترکے میں سے یعنی جو دوہرا حصہ ملے گا اس گود لیے ہوئے لڑکے کو اور اس کے مقابلے میں نصف ملے گا لڑکی کو۔ دیکھیے آپ کتنا فرق ہو گیا۔ اگر 2 بیٹیاں تھیں اور اس تیسرے کو گود لے لیا گیا تو ان دونوں بیٹیوں کو 1/3 ملتا۔ اب اس لڑکے کی وجہ سے اس کا حصہ کافی کم ہو جائے گا۔ اگر کسی آدمی کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی، تو اس کے ترکے میں سے جو اس کے قریب ترین رشتہ دار ہیں، جیسے اس کے بھائی بہن کو حصہ ملتا تھا،
اب اگر یہ گود لیے ہوئے لڑکے کو حقیقی اولاد کا درجہ حاصل ہو جائے تو اس کے بھائی بہن محروم ہو جائیں گے، ایک اجنبی آدمی کو حصہ مل جائے گا اور جو بھائی بہن ہیں وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو سوچئے کیا یہ انصاف کی بات ہے کہ جو حقیقی وارث ہیں آپ ان کا حصہ کم کر دیں یا آپ ان کو حصے سے محروم کر دیں اور ایک اجنبی شخص کو آپ اس کی جگہ حصہ دار بنا دیں، وارث بنا دیں۔ اسی طرح اس سے قانون وصیت متاثر ہوگا۔ اپنے وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، دوسروں کے لیے وصیت جائز ہے۔ تو اس گود لیے ہوئے بچے کے لیے وہ شخص وصیت کر سکتا تھا، لیکن جب اس نے گود لے لیا تو وہ اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، وصیت اس کے حق میں معتبر نہیں ہوگی۔ چوتھے قانون ہبہ ہے۔ اگر آدمی اپنے ذی رحم محرم رشتہ دار کو کوئی چیز ہبہ کرے تو وہ اس کو واپس نہیں لے سکتا، اور اگر کسی اجنبی آدمی کو ہبہ کرے تو وہ اس ہبہ سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو یہ منہ بولا بیٹا تو اجنبی تھا، اس کو کوئی چیز اس نے ہبہ کی تھی، وہ اس سے رجوع کر سکتا تھا، لیکن جب اس کی حیثیت حقیقی بیٹے کی ہو گئی تو اب وہ اس سے اس چیز کو واپس نہیں لے سکتا، ہبہ سے رجوع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس سے متاثر ہوگا قانون ولایت کہ کسی بھی لڑکے اور لڑکی پر اس کے باپ اور اس کے دادا کو ولایت حاصل ہوتی ہے۔ اب اس منہ بولے بیٹے پر جو اصل باپ اور دادا ہے وہ تو حق ولایت سے محروم ہو جائے گا، اور جس نے زبان سے بیٹا کہہ دیا اس کو ولایت حاصل ہو جائے گی۔ چھٹے اس سے متاثر ہوگا قانون حضانت، حق پرورش کا قانون۔ آپ دیکھیے کہ اگر کسی بچے کو گود لیا گیا، ابھی وہ 6 مہینے کا ہے، تو اس کا حق پرورش جو ہے وہ اصل ماں کو حاصل ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، لیکن جب اس کو منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دے دیا گیا تو جس نے اس کو بیٹا بنایا ہے اس کی بیوی کو، یا جس عورت نے اس کو بیٹا بنایا ہے اس کو حق حضانت حاصل ہو جائے گا، اور جو اصل ماں ہے جس کے سینے میں اس کے لیے ممتا پلتی ہے وہ حق حضانت سے محروم ہو جائے گی۔ اسی سے مسئلہ تعلق ہے پردہ و حجاب کا بھی۔ غیر محرم سے پردہ واجب ہے، اور محرم کے سامنے چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اس کو کھولنے کی گنجائش ہے، اور محرم کے ساتھ ایک عورت کسی ضرورت کے لیے تنہا بھی ہو سکتی ہے، جیسے باپ بیٹی ایک کمرے میں ہیں تو اس کی شریعت میں گنجائش ہے۔ اگر ایک کمرے میں کھا رہے ہیں، بیٹی باپ کے سر میں تیل لگ رہی ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی لڑکی کو گود لے لیا گیا تو گویا وہ مرد جو اس کے لیے حقیقت میں اجنبی ہے، جس کے ساتھ اس کی تنہائی جائز نہیں ہے، جس کے سامنے اس کا پردہ کرنا واجب ہے، اس کے سامنے وہ بے پردہ ہوگی، اس کے ساتھ وہ تنہائی اختیار کرے گی۔ 8واں مسئلہ ہے نفقہ اور کفالت کا۔ اسلام میں ایک پورا نظام ہے نفقہ کا۔ تو نفقہ واجب ہوتا ہے بعض حالات میں محرم رشتہ دار کا، جیسے اگر کسی آدمی کے ماں باپ نہ ہوں تو اس کا نفقہ واجب ہوتا ہے اس کے دادا پر، دادا نہ ہو نفقہ واجب ہوتا ہے چچا پر، چچا نہ ہو تو بعض حالات میں نفقہ واجب ہوتا ہے بھائی پر۔ اب آپ غور فرمائیے کہ جب منہ بولے بیٹے کو اصل بیٹے کا درجہ دے دیا گیا تو اب اس کا نفقہ اس کے دادا پر، اس کے چچا پر، اس کے باپ پر، اس کے بھائی پر واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نفقہ واجب ہوگا اس شخص پر جس نے اس کو صرف اپنے زبان سے اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی بنا لیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صرف یہ مسئلہ میراث سے متعلق نہیں ہے، بلکہ پورے پرسنل لاء سے، شریعت کے جو آئلی قوانین ہیں
ان تمام قوانین پر اس کی عزت پڑے گی. اسی لیے یہ شرعاً کسی بھی طرح قابل قبول نہیں. چوتھی چیز آپ دیکھیں کہ قانون فطرت کیا ہے. قانون فطرت یہ ہے کہ جو حقیقی اولاد ہو اسی کو اولاد کا درجہ دیا جائے. صرف زبان کے بول سے کوئی اولاد نہیں بن سکتی. اور اس سلسلے میں 3 باتیں آپ ذہن میں رکھیں. دیکھیے، اولاد میں والدین کی خصوصیات منتقل ہوتی ہیں. ان کی شکل و صورت، ان کی خوبصورتی، ان کا کلر، ان کی خصوصیات، مزاج میں نرمی، مزاج میں سختی، ذہانت، بولنے کی صلاحیت، قوت برداشت و تحمل. تو آپ سوچئے کہ یہ ساری خصوصیات جو منتقل ہوتی ہیں فطری طور پر، یہ حقیقی اولاد میں منتقل ہوتی ہیں. کیا وہ منہ بولی اولاد کے اندر بھی یہ خصوصیت منتقل ہو سکتی؟ آپ نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو آپ کی صلاحیتیں ہیں، آپ کی خصوصیتیں ہیں، وہ بھی آپ کے بولنے کی وجہ سے ان کے اندر منتقل ہو جائیں؟ دوسرے، حقیقی اولاد اور والدین کے درمیان ایک فطری محبت ہوتی ہے. اولاد اچھی ہو یا بری ہو، ماں باپ کو محبت ہوتی ہے، اس کے لیے ہمدردی ہوتی ہے. ماں کی ممتا اس کے لیے بھرپور طور پر اس کے سینے میں ہوتی ہے. وہ اس کی برائیوں سے دکھ تو محسوس کرتی ہے لیکن کبھی بددعا نہیں کر سکتی، بدخواہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو حقیقی ماں باپ ہیں، اولاد کے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے. ماں باپ کتنے برے ہوں وہ ان کی برائی سننا نہیں چاہتی. منہ بولی اولاد اور منہ بولے ماں باپ کے اندر آپ غور فرمائیے، کیا یہ بات پیدا ہو سکتی؟ جو حقیقی اور فطری محبت ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلوں میں رکھی ہے، کیا اس مصنوعی رشتے سے وہ محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ جب ہندوستان میں متبنہ کا مسئلہ چل رہا تھا اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس کیس میں فریق بنا اور جو شریعت کے خلاف جو درخواست تھی، شرعی نقطہ نظر کے خلاف، اس کا جواب تیار کیا گیا، تو میں خود جناب عبدالرحیم قریشی صاحب مرحوم مغفور، سابق اسسٹنٹ جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ساتھ مل کر جناب ڈاکٹر مجید خان صاحب کے پاس گیا، جو بہت بڑے دماغی ڈاکٹر اور ماہر نفسیات تھے اور ہندوستان بھر کے چند بڑے ڈاکٹروں میں اپنی فیلڈ میں ان کا شمار کیا جاتا تھا. اور ہم لوگوں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ نفسیاتی اعتبار سے حقیقی اولاد اور منہ بولی اولاد میں کیا فرق پایا جاتا ہے. کیا وہ بالکل اس اولاد میں اپنی حقیقی اولاد کسی محبت پیدا ہو جاتی ہے؟ انہوں نے اس پر کافی ریسرچ کیا اور امریکہ کی کئی ریسرچ نیٹ سے نکالی اور پھر ہم لوگوں کو بتایا کہ اس پر جو ریسرچ کی گئی ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو منہ بولے بیٹے، منہ بولی اولاد ہوتی ہے، وہ اس میں مجرمانہ ذہن پیدا ہو جاتا ہے. وہ اکثر جرم مسلسل کا ارتکاب کرتی ہے. بعض دفعہ اس میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اپنے اصل ماں باپ سے، اور یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کتنے گرے ہوئے لوگ تھے کہ وہ ہماری پرورش کے لیے تیار نہیں ہوئے اور ہمیں ایک تیسرے شخص کے حوالے ہمیں کر دیا. اور کبھی اس کی نفرت ابل آتی ہے پرورش کرنے والوں اور گود لینے والوں کے خلاف کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے ہماری شناخت اور ہماری پہچان متاثر ہوئی.
ہم اولاد کسی اور کے تھے اور یہ اب ہم منسوب ہو رہے ہیں ان کی طرف. تو ڈاکٹر صاحب نے مرحوم نے یہ مختلف اسکالرز کی ریسرچ کے اقتباسات بھی پیش کیے اور جو جواب تحریری داخل کیا گیا ہے بورڈ کی طرف سے اس میں اس کو شامل کیا گیا ہے. تو وجہ اس کی وہی ہے کہ یہ غیر فطری رشتہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت ہی غلط نفسیاتی اثر اس پر ڈالتا ہے اور وہ محبت پیدا نہیں ہوتی ہے جو حقیقی ماں باپ اور اولاد میں ہوتی ہے. اسی لیے بہت سی دفعہ یہ منہ بولے بیٹے جو مصنوعی ماں باپ ہوتے ہیں ان کے قتل کے مرتکب ہو جاتے ہیں، ان کی چیزوں کو زندگی میں ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس پہلو سے بھی یہ فطرت کے خلاف ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو زبان کا رشتہ ہوتا ہے وہ زبان کے ذریعے توڑا جا سکتا ہے. جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے، طلاق کے ذریعے، فسخ نکاح کے ذریعے یہ رشتہ ختم ہو سکتا ہے. اور والدین اور اولاد کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے جو ختم نہیں ہو سکتا. تو زبان کے بول سے کوئی اٹوٹ رشتہ پیدا نہیں ہو سکتا. اور متبنہ اور لیپالک کے تصور کو مان لینے میں گویا زبان کے بول کے ذریعے ایک اٹوٹ رشتے کے وجود میں آنے کو تسلیم کیا جاتا ہے. یہ بھی غلط ہے. تو اس لیے یہ فطرت کے بھی خلاف ہے. پانچویں بات جو میں کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں وہ یہ کہ جو لوگ اس قانون کے ہم نوا ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اختیاری قانون ہے. قانون ہے کہ اگر آپ کسی کو گود لے لیں تو وہ آپ کی اولاد ہو جائے گی، آپ کے مال میں سے وہ وارث ہوگی. لیکن آپ کو اس پر مجبور نہیں کیا گیا ہے کہ آپ گود لیں. آپ کا اختیاری عمل ہے، آپ چاہیں تو گود لیں چاہے نہیں لیں. اس بات کو بہت شدت اور قوت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. لیکن دوستو اس کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے. یہ اختیاری عمل کس کے لیے ہے؟ گود لینے والے کے لیے. لیکن جو اس کے دوسرے رشتہ دار ہیں جو گود لیے جانے سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے حق میں یہ اختیاری عمل نہیں. فرض کیجئے کہ زید ہیں اور ہندہ ہیں، میاں بیوی ہیں، اولاد نہیں ہوئی یا ہوئی. زید چاہتا ہے کہ اپنی بھتیجی کو گود لے لے، ہندہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی بھتیجی کو گود لے لے. تو زید نے آگے بڑھ کر اپنی بھتیجی کو گود لے لیا. تو اب جیسے زید باپ سمجھا جائے گا اور اس کے مال میں سے بیٹی وارث ہوگی، زید کی بیوی وہ بھی اس کے لیے ماں سمجھی جائے گی، اس کے ترکے میں سے بھی وہ حقدار ہوگی. حالانکہ گود لینے میں زید کی بیوی کے اختیار کا دخل نہیں تھا. اچھا زید کی بیٹی تھی اور اس نے ایک لڑکے کو گود لے لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑکی کو جو اس کی جائیداد میں نصف ملتا تھا اب وہ اس کے مقابلے میں کافی کم ہو جائے گا. تو یہ جو لیپالک آ گیا، گود لیا ہوا بچہ آ گیا، ظاہر ہے کہ اس کی حقیقی بیٹی کے اختیار کو اس میں دخل نہیں. زید کو کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے بھائی اور اس کے بہن ترکے کے حقدار ہوتے، لیکن زید نے کسی کو گود لے لیا. اب اس کے بھائی بہن محروم ہو گئے. تو اب سوچئے کہ یہ گود لینے میں کیا اس کے بھائی بہن کے اختیار کا کوئی دخل ہے؟ تو جو گود لینے والا خود ہے وہ تو اپنے اختیار سے گود لیتا ہے، لیکن اس کے گود لینے سے جن لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں ان کے اختیار کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، وہ تو مجبور ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ گود لینا اختیاری عمل ہے یہ درست نہیں ہے. یہ ایسے بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوں گے
جنہوں نے اس عمل کو اختیار نہیں کیا ہے، جنہوں نے اس عمل پر پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اب آخر میں اس نقطے پر آتا ہوں کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ گود لینے کا مقصد لاوارث بچوں کی کفالت ہے، غریب اور اپنے سرپرست سے محروم بچوں کی کفالت کے لیے ہم گود لیتے ہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ اس کے لیے تو گارجین شپ کا قانون پہلے سے موجود ہے، اور اسلام میں کسی کی کفالت کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بچوں کی کفالت فرمائی؟ جتنے آپ نے نکاح فرمائے، اور جن امہات المومنین کے ساتھ بچے آئے ان سب کی آپ نے کفالت کی، اور بھی لوگوں کی کفالت آپ نے فرمائی۔ صحابہ نے بڑی تعداد میں بچوں کی کفالت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت کو غریب بچوں کی، یتیم بچوں کی کفالت کرنے کی ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کی پرورش کی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو میں اور جنت میں وہ اس طرح ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ لیکن کفالت کرنا الگ بات ہے، اور کسی کو اپنی اولاد بنا لینا الگ بات ہے۔ کفالت کرنے سے ایک غریب آدمی کی، ایک غریب بچے کی زندگی کے لیے سہارا مل جاتا، اس کی پرورش ہو جاتی ہے۔ یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام میں ایک مستحسن بات ہے۔ لیکن اس کو اولاد کا درجہ دینے میں جو اپنے ورثہ ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، اور اس بچے کے ساتھ بھی ناانصافی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی شناخت اور پہچان مٹا دی جاتی ہے۔ تو اس لیے کفالت کو اسلام نے منع نہیں کیا، کفالت درست ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ گود لینے والے اس بچے کی کفالت کے لیے گود لیتے ہیں۔ اصل میں خود جو باپ کہلانے اور ماں کہلانے کا بے قرار جذبہ ہوتا ہے دل میں، اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے لوگ کسی کو منہ بولا بیٹا بناتے ہیں۔ اور اسی لیے جو واقعی جو غریب بچے ہیں، جو پرورش کے محتاج ہوتے ہیں، ان کو ہی گود لیں تاکہ ان کی کفالت کریں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اکثر اچھے گھرانوں کے بچوں کو ان کو گود لے لیا جاتا ہے۔ تو اسلام کفالت کا مخالف نہیں ہے۔ اسلام کیونکہ کفالت کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی ہے، ایک بچے کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے۔ اسلام گود لینے کا مخالف ہے، کیونکہ اس سے ایک بچے کی کفالت تو ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرے حقداروں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ اسلام میں جو ایسے بچے ہوں، لاوارث بچے، ان کی کفالت اور پرورش کا ایک پورا نظام ہے۔ یہ ایک انفرادی نظام ہے اور ایک اجتماعی نظام ہے۔ انفرادی نظام جو ہے وہ نفقہ کا ہے، کہ کوئی بھی بچہ نفقہ سے شرعاً محروم نہیں رہ سکتا۔ باپ نہ ہو تو دادا نفقہ دے گا، دادا نہ ہو تو چچا نفقہ دے گا، چچا نہ ہو تو بھائی نفقہ دے گا، کسی نہ کسی رشتہ دار پر اس کا نفقہ عائد ہوگا۔ اس کا ایک پورا نظام شریعت میں موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت قانون کے ذریعے اس کو نافذ کرے۔ ہمارے سماج میں یہ برائی پیدا ہو گئی کہ باپ اور دادا کی حد تک تو لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، لیکن اگر باپ اور دادا نہیں ہیں یا نفقہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو چچا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، بلکہ اگر اس نے کچھ دیا تو وہ احسان سمجھتا ہے۔ بھائی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، دوسرے جو ذی رحم اقربا ہیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ یہ غلط ہے۔ حکومت کو ایسا قانون بنانا چاہیے کہ باپ دادا کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں جن پر نفقے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان سے نفقہ وصول کرنا آسان ہو جائے۔ دوسرا حل ہے اس کا اجتماعی کفالت۔
کہ پورا سماج مل کر اس کی کفالت کرے۔ اس اسلام کے ابتدائی دور میں اس کے لیے بیت المال کا نظام قائم تھا۔ جو بیت المال تھا اسلام کا، یعنی مدینہ کا جو فائنانس کا شعبہ تھا گورنمنٹ کا، وہ ایسے بچوں کی کفالت کیا کرتا تھا، ان کے لیے وظیفے دیے جاتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک مالا فلیورثتہ، جو کوئی مال چھوڑ کر جائے یہ اس کے وارثوں کا ہے، ورثہ کو حصہ مل جائے گا۔ ومن ترک دینا او ضیعۃ فالی، جو کوئی دین اور قرض چھوڑ کر جائے یا ایسے لوگوں کو چھوڑ کر جائے جن کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری میری ہے۔ وَأَنَا وَلِيُّ مَن لَا وَلِيَّ لَهُ، جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی میں ہوں۔ یہ روایت ہے مسند احمد کی حضرت مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور مدینہ کی اس اسلامی مملکت کے امیر بھی تھے، تو یہ بات آپ نے بحیثیت امیر فرمائی کہ اگر رعایا میں کوئی بچہ ایسا ہو جس کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہ ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، گویا حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ اس لیے حکومت کو اس کا نظام بنانا چاہیے۔ مسلمانوں کے جو اوقاف ہیں اور ہمارے ملک میں وقف بورڈ اس کا انتظام کرتی ہے، وہ اتنے زیادہ ہیں اوقاف کہ اگر حقیقی معنوں میں تمام اوقاف بازیاب ہو جائیں، ناجائز قبضے اس پر سے ختم ہو جائیں اور ان کا صحیح استعمال کیا جائے تو بہت آسانی سے تمام یتیم بچوں کی کفالت ہو سکتی ہے۔ اس لیے گورنمنٹ کو جو اوقاف کی آمدنی ہے اس سے مسلمانوں کے وہ بچے جو لاوارث ہیں ان کی کفالت کا انتظام کرنا چاہیے، اور بالکل آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اور اگر حکومت اس کی طرف سے غافل ہے تو پھر مسلم سماج کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے بچوں کی کفالت کریں، اور ایک حد تک مسلمان اس کو کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں، وہاں دارالیتامہ قائم ہے، یتیم خانے قائم ہیں جس میں مسلمان یتیم بچے اور بچیاں رکھے جاتے ہیں، ان کی پرورش کی جاتی ہے، ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے، اور بعض جگہ خاص کر جو یتیم بچیاں ہیں ان کی شادی کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے دینی مدارس ہیں لڑکوں کے اور لڑکیوں کے، وہاں خصوصیت کے ساتھ یتیم بچوں کو داخلے میں ترجیح دی جاتی ہے، اور ان کی تمام ضرورتیں، ان کا کھانا پینا، لباس و پوشاک، تعلیم، علاج، ان ساری ضرورتوں کو مدرسہ پورا کرتا ہے۔ یہ جو اصل میں بیت المال کا کام تھا، اس کام کو یہ یتیم خانے اور دینی مدارس اس وقت پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، بہت سے یتیم خانے ایسے ہیں، میں اس سے واقف ہوں، کہ ان کے ہاں ان کو یتیم بچے نہیں مل رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں گنجائش زیادہ بچوں کی ہے، لیکن ابھی کم بچے ہیں، لیکن بچے نہیں مل رہے ہیں۔ یا تو ان بچوں کی خاندان کے لوگ ان کی پرورش کر لیتے ہیں، چونکہ شریعت نے ایک مزاج دیا ہے مسلمانوں کو یتیموں کے پرورش کا، یا پھر جو ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کے دینی مدارس ہیں وہ ان کی کفالت کر لیتے ہیں۔ تو یہ حل ہے قانون نفقہ اور اجتماعی کفالت کا انتظام، جس کی شکل آج کل دینی مدارس اور یتیم خانوں کی شکل میں موجود ہیں، اور جس کی بہترین شکل یہ ہے کہ اوقاف کی آمدنی کو ایسے بچوں پر خرچ کیا جائے۔ تو یہ اس مسئلے کا خلاصہ ہے۔ میں نے آپ کو 6 باتیں بتائی ہیں۔ نمبر 1، اسلام سے پہلے گود لینے کا تصور کیا تھا۔ نمبر 2، اسلام میں گود لینے کا شرعاً کیا حکم ہے۔ نمبر 3، گود لینے کی وجہ سے
شریعت کے کون کون سے قوانین متاثر ہوں گے؟ نمبر 4، اسلام نے گود لینے کو کیوں درست نہیں ٹھہرایا؟ کیونکہ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ نمبر 5، کہ کیا گود لینا ایک اختیاری عمل ہے؟ کیا گود لینے کے قانون سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں ان سب کا اختیار اس میں شامل ہوتا ہے؟ یہ 5واں نقطہ تھا۔ اور یہ 6ٹھی بات ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس کا مقصد لاوارث بچوں کی کفالت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسلام لاوارث بچوں کی کفالت کی اس طرح تعلیم دیتا ہے کہ جو اپنے ورثہ ہیں ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، اور اس کا نظام نفقہ ہے، اس کا نظام اجتماعی کفالت ہے، اور اس کے لیے موجودہ دور میں بہترین راستہ ہمارے اوقاف کی آمدنیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور ایسے یتیم و پریشان حال بچے ہیں ان کے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔